دنیا کے پیر قتل نہیں ہو جاتے اور ایک باقی نہیں رہ جاتا تو اس پیر ہم اس بیعت کو مانتے ہی نہیں ہیں. قتل کریں پہلے پاکستانی کو 700 قتل ہو جان گے جے سارے مارو, پاکستانی صفائی کرو. یعنی قادری تو ایک نکالے نا, الیاس قادری اور طاہر قادری, ان دونوں میں سے ایک کو تو شہید ہونا چاہیے. میں قتل نہیں کہتا کیونکہ الیاس قادری صاحب اپنے لیے بھی کہتے ہیں اگر مجھے کوئی شہید کر دے تو میں نے معاف کیا. قتل کا لفظ نہیں بولتے, شہید کا لفظ بولتے ہیں. تو ان دونوں میں ویسے تھوڑی آپ زیادتی کریں گے, یہ ایسی بات نہ کریں. کیا یہ تھوڑی زیادتی والی بات, کیا زیادتی والی بات ہے؟ مطلب یہ تو ایسی خام خواہ یعنی وہ ہے نا کہ نہیں. اور جب آپ دلیل قرآن و سنت سے لے رہے ہیں تو میں منوان پوری حدیثیں وہ اس پہ لگاؤں گا نا. ٹھیک ہے بس آپ نے ٹھیک ہے نا, میں نہیں موقع میں اپنی روح راضی کروں گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم دوستو, آپ نے دیکھا اور سنا, میں اپنی روح راضی کروں گا یعنی کہ میں اپنے نفس کو راضی کروں گا. یہ ہے وہ نفس کے پجاری. نفس کو راضی کس طرح کرنا ہے کہ مولانا الیاس قادری صاحب کو قتل کریں, ڈاکٹر طاہر قادری صاحب کو قتل کریں, پیروں کو قتل کریں. میں اپنی نفس روح راضی کراں گا. تو ایسے شخص تبلیغ نہیں کر رہے ہوتے بلکہ تخریب کر رہے ہوتے ہیں اور یہ دہشت گرد لوگوں کو بنا رہے ہوتے ہیں, اپنے ماننے والوں کو ابھار رہے ہوتے ہیں کہ آپ ان کو قتل کریں. نعوذ باللہ من ذالک. ہمارے ملکی ادارے انہیں سوچنا چاہیے, سمجھنا چاہیے کہ یہ لوگ کیا کر رہے ہیں. یہ ایک خوارج والا عمل کر رہے ہیں جنہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ پر کفر کے فتوے لگائے اور ان سے جنگیں کی. تو یہ آج مسلمانوں کے ساتھ یہ کر رہا ہے, اپنے ماننے والوں کو ابھار رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ میں اپنا روح راضی کراں گا. خدا کو راضی کرنے کی بات نہیں کر رہا. بات ہو رہی ہے بیعت کی. بیعت کی 3 قسمیں ہیں, بیعت اسلام, بیعت خلافت, بیعت تقوی و پرہیزگاری. تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین الگ الگ ہیں. تو یہ جو سنا رہا ہے وہ آگے میں آپ کو دکھانے والا ہوں. یہ بیعت خلافت کے بارے میں ایک حدیث سنا رہا ہے جس میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 2 خلیفوں کی اگر بیعت ہو رہی ہے تو ایک خلیفے کو قتل کر دو. تو یہ کہہ رہا ہے کہ ایک پیر کو رہنے دو, باقی سب کو قتل کر دو. اور کہتا ہے یہ اس سے دلیل لیتے ہیں, حالانکہ یہ غلط بات ہے. جو آج مسلمان یا صدیوں سے مسلمان بیعت کے بارے میں بات کر رہے ہوتے ہیں یا پیری مریدی کے بارے میں بات کر رہے ہوتے ہیں, وہ ان احادیث سے دلیل نہیں لیتے بلکہ اس کے علاوہ اور جو احادیث ہیں جس میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے نماز کے بارے میں بیعت لی ہے, روزے کے بارے میں بیعت لی ہے, اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے نیک اعمال کرنے کے بارے میں بیعت لی, ان احادیث سے دلیل لیتے ہیں. لیکن یہ کس طرح عوام کے ساتھ دھوکہ کر رہا ہے. جن احادیث سے دلیل لی جاتی ہے بیعت کی, پیری مریدی کی, ان کو چھوڑ رہا ہے اور خلافت والی احادیث جو ہے وہ پیش کر کے مسلمانوں کو گمراہ کر رہا ہے. قرآن مجید فرقان حمید میں بیعت کے بارے میں ذکر ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا النبی اذا جاءک المؤمنات یبایعنک علی الا یشرکن باللہ شیئا ولا یسرقن ولا یزنین ولا یقتلن اولادہن. سورہ ممتنہ آیت نمبر 12 میں اللہ فرماتے ہیں اے محبوب آپ کے پاس مومن عورتیں آئیں گی تو آپ ان سے بیعت لیں کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا, آپ نے چوری نہیں کرنی ہے, آپ نے زنا نہیں کرنا, آپ نے بہتان نہیں لگانا, آپ نے اپنی اولاد کو قتل نہیں کرنا. پھر آپ ان سے بیعت لے کے ان کے لیے استغفار کریں. تو یہ بیعت اسلام ہے اور بیعت توبہ اور استغفار ہے جس کے بارے میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو حکم ہو رہا ہے. اور نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ سے بیعت توبہ اور تقویٰ لی. حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں کہ میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں آیا, بایعت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم, میں نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے بیعت لی علی اقام الصلاۃ, اس بات پر کہ نماز قائم کروں گا, وایتاء الزکاۃ, زکوٰۃ ادا کروں گا, ونصح لکل مسلم, اور ہر مسلمان کے لیے خیر خواہی کروں گا. یہ ہے بیعت توبہ اور تقویٰ کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے صحابہ کرام علیہ رضوان بیعت لے رہے ہیں اس بات پر کہ ہم نے نماز پڑھنی ہے, ہم نے زکوٰۃ دینی ہے, ہم نے خیر خواہی کرنی ہے. ان احادیث سے ہم دلیل لیتے ہیں. پیری مریدی کی دلیل ان احادیث سے ہے جس میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام علیہ رضوان سے نماز کے بارے میں بیعت لی ہے, آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے روزے اور زکوٰۃ کے لیے بیعت لی ہے. اسی طرح یہ بخاری شریف حدیث 57, مسلم شریف حدیث نمبر ہے 4461 اور دوسرا نمبر اس کا 1709. عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں موجود تھے. تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرمایا میری اس بات پر بیعت کرو کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراؤ گے, زنا نہیں کرو گے, چوری نہیں کرو گے, اور ناحق قتل نہیں کرو گے,
آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام علیہم رضوان سے اس بات پر بیعت لی ہے کہ چوری نہیں کرنا، زنا نہیں کرنا، تو اس کو کہتا ہے بیعت تقوی اور بیعت توبہ۔ تو ان احادیث سے دلیل لی جاتی ہے کہ آج اگر کوئی نیک پرہیزگار مسلمان اپنے دوسرے مسلمان بھائیوں کو اپنے سامنے بٹھا کے ان سے بیعت لیتا ہے کہ آپ نے چوری نہیں کرنی، آپ نے نماز پڑھنی ہے، آپ نے زکوٰۃ دینی ہے، آپ نے خیر خواہی کرنی ہے، تو یہ مستحب ہے، فرض واجب نہیں ہے، یہ مستحب ہے۔ لیکن جو دوسری بیعت ہے بیعت خلافت، اس کے بارے میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے جو فرمان ہے وہ سخت ہے۔ وہ کیا کہتا ہے وہ بھی سنیے۔ اور بخاری مسلم حدیث ہے جب ایک کی بیعت کر لے اور کوئی دوسرا بندہ بیعت لے اس کو قتل کر دو، تو جب تک پوری دنیا کے پیر قتل نہیں ہو جاتے اور ایک پیر باقی نہیں رہ جاتا تو اس پیر ہم اس بیعت کو مانتے ہی نہیں، قتل کریں۔ جی دوستو، آپ نے دیکھا مسلم شریف سے حدیث پیش کر رہا ہے اور آگے قتل کی بات بھی کر رہا ہے۔ آپ حیران ہوں گے کہ کس طرح آپ کے ساتھ دھوکہ کیا جا رہا ہے۔ یہ جو روایت ہے یہ خلیفہ مسلمین کے بارے میں ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، مسلم شریف 4799 اور دوسرا نمبر 1853، کہ اذا بوئی للخلیفتین، پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب دو خلیفوں کی بیعت لی جا رہی ہو فقتل آخر منہما، تو ان میں سے ایک کو قتل کر دو، کیونکہ جب دونوں کی بیعت لی جائے گی تو فساد ہوگا، تو ان میں سے ایک قتل کر دو۔ تو یہ بیعت خلافت کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ آج جو مسلمان بیعت لیتے ہیں نیک پرہیزگار کہ نماز پڑھو روزہ رکھو، اس کی بیعت لیتے، یہ بیعت خلافت نہیں ہوتی، یہ بیعت تقوی اور توبہ ہے۔ تو بیعت تقوی اور توبہ پر وہ روایات لانا، وہ احادیث لانا جو بیعت خلافت کے بارے میں ہے، کتنی بڑی بددیانتی ہے، کتنی بڑی خیانت ہے جو آپ کے ساتھ ہو رہی ہے۔ دوستو آپ خود سمجھیں، اس طرح اسلام کو سمجھا جاتا ہے، اس طرح احادیث کو پرکھا جاتا ہے۔ یہ اسلامی تعلیمات ہوتی ہے کہ وہ احادیث جو خلافت کے بارے میں ہے، جس میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے سختی فرمائی ہے تاکہ دو خلیفے نہ ہو، فساد نہ ہو، وہ روایات ان مسلمانوں پر لگانا جو مسلمانوں کو قریب کرتے ہیں، توبہ استغفار ان سے کرواتے ہیں، نماز روزے کی بات ان سے کرتے ہیں اور نیکی پر چلنے کی ان سے بات کرتے ہیں، جسے ہم پیری مریدی کے نام سے جانتے ہیں اور بیعت کرتے ہیں، یہ مستحب فرض واجب نہیں ہے۔ تو وہ جو دلیلیں ہیں ہمارے لیے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ سے نماز کی بیعت لی ہے، روزے کی بیعت لی ہے، زکوٰۃ کی بیعت لی ہے، ان احادیث کو لے کے ہم کہتے ہیں کہ پیری مریدی جائز ہے۔ نیک اور صالح عالم آدمی اگر لوگوں کو بلاتا ہے اور اسے توبہ استغفار کراتا ہے کہ آپ نے نماز پڑھنی ہے، آپ نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے پر چلنا ہے، کیونکہ جب قریب آئے گا نیک آدمیوں کے کہ وہ بھی نیکی کی طرف گامزن ہوگا، تو یہ احادیث پیری مریدی کے لیے۔ اور جو سختی والی حدیث ہے وہ بیعت خلافت کے بارے میں ہے۔ آپ کو علم ہو جانا چاہیے کہ کس طرح آپ کے ساتھ دھوکہ ہو رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو سمجھ عطا فرمائے اور ایسے دہشت گرد لوگوں سے آپ کو بچائے اور ان کی سوچ ان کی فکر سے آپ کو بچائے۔ بظاہر تو حدیث پڑھ رہے ہیں لیکن حدیث وہ خلافت کے بارے میں ہے اور پیری مریدی کے بارے میں دوسری حدیث بخاری میں جیسے 57 نمبر حدیث ہے، اسی طرح مسلم شریف میں کئی احادیث ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ سے نماز کی بیعت لی ہے، روزے کی بیعت لی ہے، نیکی کی بیعت لی ہے۔ یہ بیعت ہے جو آج ہمارے ہاں مشہور ہے اور جس کی سختی سے آپ نے فرمایا اس کو قتل کر دو، وہ بیعت خلافت ہے تاکہ فتنہ فساد نہ ہو۔ تو دونوں باتوں کو اس طرح اکٹھا کرنا، وہ قتل والی بات آج مسلمانوں پر پیروں پر ڈالنا کتنی بڑی زیادتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ایسے شریر لوگوں کے شر سے محفوظ رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔